اور یہ بھی تمہارے بابے بولیں گے، تمہارے بابوں نے معاویہ کی تعویل کی دھجیاں بکھیری ہیں، وہ بابے جن کو تم شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا، جن پہ درود بھیجتے تم لوگ. یہ معاویہ کی تعویل اس قدر باطل تھی کہ تمہارے علماء سے نہیں رہا گیا. انہوں نے کہا کہ سر ٹھیک ہے میں کیا بول پاس مار لوں، چھوڑو، یعنی جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں بومبی مارو لیکن ایسی نہ مارو. تو تمہارے علماء سے بھی نہیں رہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ معاویہ کی تعویل نہایت باطل ہے. اور ایک پورے 2 گھنٹے کے مناظرے میں ایک حدیث ان سے بیان نہیں ہو پائی تھی. یہ یعنی عقل ہے بندے کے اندر، تھوڑی سی عقل ہو تو بات سمجھ جاتا ہے. سنیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہم نواسب کا دورہ جو ہے نا ناسبیت چل رہا ہے اور اس کا ہم تفصیلی رد آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں. اب اسی میں سے ہم آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک اور جو ہم پہلے اس پہ کلام کر چکے ہیں، یعنی پہلے ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، اور ایک دو روایتیں جو کہا کہ ابو الغادیہ جو ہے اس کا قاتل ابو الغادیہ جو ان کا جنتی صحابی ہے وہ قاتل نہیں تھا حضرت عمار یاسر کا، وہ ہم اس کا تفصیل سے جواب دے چکے. اس کا جو اعتراض تھا اس کا بھی ہم تفصیل سے جواب دے چکے. اب آگے انہوں نے ایک دو روایتیں اور پڑھی ہیں، ذرا وہ آپ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. 17778 مسند احمد. کون آئے؟ علی عمرو بن العاص. کس کے پاس؟ فقال قتل عمار. آ کر اس نے کہا عمار شہید ہوئے. کس نے کہا؟ عمر بن حزم نے کہا عمر بن عاص کو کہ عمار کیا ہو گئے؟ جی قاری صاحب ارے نہیں نکلی کٹو تو کیسا ہے؟ ٹھیک ہے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتلہ الفئۃ الباغیہ. عمر بن حزم آئے عمر بن عاص کے پاس اور کہا عمار شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو کون قتل کرے گا؟ فئہ باغی. یہ اشارہ تھا کہ عمار شہید ہو گئے، عمار ہمارے مقابلے میں تھے تو وہ شہید ہو گئے، تو گویا کہ یہ لازمی نتیجہ کہ کس نے شہید کیا؟ ہم نے. اور حضور نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو پھر کیا ثابت ہوا؟ ہم کیا ہو گئے؟ وہ پریشان ہو گئے. یہ ان کی ایمانی حالت تھی. اب وہ جب گئے عمر بن عاص کے پاس، عمر بن عاص بھی یہ بات سن کر گھبرا گئے. فقام عمرو بن العاص فاضعا یرجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے حتی دخل علی معاویہ. قال له معاویہ رضی اللہ عنہ ما شأنک. جب دیکھا نا گھبرائے ہوئے اندر آئے ہیں تو پوچھا کیا ہوا؟ قال قتل عمار. عمار شہید ہو گئے. فقال له معاویہ قد قتل عمار فماذا. عمار شہید ہوئے تو پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقتلہ الفئۃ الباغیہ. عمر بن حزم کہتے ہیں، وہ عمر بن حزم بھی ساتھ چلے گئے ہوں گے نا؟ ہاں چلے گئے ہوں گے نا. اب چونکہ اگلے جملے ایسے ہیں عمر عاص کے لیے نہیں برداشت کر رہا، اتنا بندہ یہ جھوٹا ہے بھائی. کہا کہ فقام عمرو بن العاص، عمرو بن عاص کھڑا ہوا معاویہ کے پاس گیا اور معاویہ سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے. اب یہی عمر آگے بیان کر رہا ہے، جب یہی عمر کہہ رہا ہے کہ عمار قتل ہو گئے، معاویہ نے کہا تو کیا ہو گیا، تو آگے پھر عمری وضاحت کر رہا ہے نا. پھر عمر کی اور اس کا مکالمہ ہے، عمرو بن عاص کا اور معاویہ کا مکالمہ ہے. لیکن تحریف کرنے پر یہ بندے آ جائیں تو اس واضح روایت کی تحریف کر دیتے ہیں، اور ایسے جھوٹے آدمی ہیں. او بھائی لوگ آج روٹی کو چوچی نہیں کہتے، کم سے کم عقل سے کام لو. کہتے ہیں وہ بھی سو ساتھ گئے ہوں گے، کیا دلیل ہے؟ کوئی نہیں. سنیں تو جنہوں نے آ کر بتایا تھا وہ عمر، یہ عمر بن عاص نہیں، عمر بن حزم. عمر بن عاص میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ. فقال له معاویہ دحضت فی بولک. تو اپنے پیشاب میں پھسل گیا. او نحن قتلناه. کیا ہم نے اس کو قتل کیا؟ انما قتله علی واصحابہ. اس کو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا. جاؤ بھی وہ اس کو لے کر آئے حتی القوه بین رماحنا، حتی کہ اس کو پھینک دیا ہمارے نیزوں کے درمیان. او قال بین سیوفنا، اور ہماری تلواروں کے درمیان. یہ جو لفظ ہے نا، اب دیکھیے گا اس روایت کے اندر یہ کیسے تحریف معنوی کرتا ہے، اور واضح دن دہاڑے. دیکھیے گا سر، دحضت فی بولک انما قتلہ جا. یہاں سے کہتے ہیں دیکھو جی عمر بن عاص بھی مان گئے تھے، تو معاویہ نے اب اس کی غلط تعویل کی. اب اس کا پہلے صحیح مفہوم بتاؤں یا غلط مفہوم بتاؤں؟ ایسے قتل کیتا ہے علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے. کیا ان پر انہوں نے لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا، وہ لے کر آئے اور پھر ہم نے قتل کر دیا. نہ وہ لاتے اور نہ وہ شہید ہوتے. اصل میں شہید تو انہوں نے کیا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں. پھر کہتے اگلا جدو ہے پیغام پہنچا چلی تک تو وہ موڑ آیا. تیرا مطلب قاتل میں. تو پھر احد میدان سے حضور حمزہ کو لے کر گئے رضی اللہ عنہ، تو پھر حمزہ رضی اللہ قاتل کون ہوئے؟ پھر حضور قاتل ہوئے نا. اگر وہاں وہ قاتل نہیں تو یہاں پھر حضرت علی بھی قاتل ہے، اور یہ معاویہ نے حدیث کی کیا کی ہے؟ غلط تعویل کی ہے. اس نے غلط تعویل کی معاویہ نے، اور یہ اس کی تعویل کی غلط تعویل کریں گے. سارے غلطی، یہ غلطی ہے نا ساری بنو امیہ کی غلطیاں چل رہی ہیں. یہ ہے ان کا غلط استدلال.
ایک تو اس کا آخری حصے کا جواب یہ ہے کہ نہ تو یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچا اچھا، اور نہ انہوں نے آگے سے یہ پیغام دیا اور یہ جواب. اور یہ ابھی تمہارے بابے بولیں گے، تمہارے بابوں نے معاویہ کی اس تعویل کی دھجیاں بکھیری ہیں، وہ بابے جن کو تم شیخ الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا، جن پہ درود بھیجتے ہو تم لوگ. دیا. یہ کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے یہ جواب کہ انہوں نے کہا ہو کہ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ معاویہ کی تعویل اس قدر باطل تھی کہ تمہارے علماء سے نہیں رہا گیا، انہوں نے کہا کہ سر ٹھیک ہے، اب میں کیا وہ الفاظ استعمال کروں، چھوڑو، یعنی جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں یار بونگی مارو لیکن ایسی نہ مارو، تو وہ تمہارے علماء سے بھی نہیں رہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ معاویہ کی تعویل نہایت باطل ہے. آگے سنیں. قاتل پھر حضرت حضور ہوں گے کیونکہ وہ ان کو خود میں لے کر آئے. یہ بات صرف ایک تاریخ کی کتاب میں بغیر کسی سند کے لکھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب کسی جگہ بھی ثابت سند ہی کوئی نہیں. لکھی کہاں ہے؟ مختصر سیرت الرسول میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو ہے نا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی کوئی سند سنت کوئی نہیں، کوئی چکر کوئی نہیں، حوالہ بھی کوئی نہیں. تو یہ ویسے بات ایسا بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور اس نے یہ بھی لکھا ہے، بہت کچھ اس میں لکھا، وہ اپنے پیشاب میں پھسل گیا. مطلب یہ ہے، یہ ایک عرب کے اندر مثال چلتی ہے کہ اونٹ بہت طاقتور ہے. اب آپ یہ روایت دیکھیں جناب، کہا کہ آگے دیکھے گا یہ کیا کہتا ہے، اس کی تعویل دیکھے گا. ایڈا بھاری مضبوط ہے، تم یہ دہستہ فی بولے کی تعویل کر رہا ہے. یہ استفہام انکاری ہے. کیا ہم نے قتل کیا؟ کیا ہم نے قتل؟ اس کا آگے جواب ہے انما کلمہ حسر ہے. قتل کیا اس کو علی اور اس کے ساتھیوں نے. مولا علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا. کس کو؟ حضرت عمار یاسر کو. کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان. اور آج معاویہ کے ماننے والے یہی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ تعویل جو کی تھی معاویہ نے، یہ تعویل کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ علی کا نام کیوں لیا یہ بھی باتیں بتائیں گے، میں بھی بتاتا ہوں. لیکن اصحاب یہ اصل ہے قاتل. تو یہ وہ بات جو کل ہم نے آپ کو کئی دلائل سے سمجھائی تھی. ابو سعید خدری رضی اللہ خیال ہے، محدثین کا خیال ہے امام کے قاتل کون ہے، تو یہ معاویہ محدثین کا میں بتاتا ہوں کہ محدثین کا کیا خیال ہے. رضی کی ذہانت ہے. اور وہ آپ پہلے کلپ میں ہمارے ملاحظہ کر چکے ہیں، ہم صحیح سند روایات سے، طبقات سے، مسند سے ہم نے دکھایا کہ خود ابو الغادیہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے عمار یاسر کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کیا ہے. ان کی تدبیر ہے اور ان کا علم ہے، فہم ہے. انہوں نے اسی وقت اصل مسئلہ بتا دیا. ہم نے قتل نہیں کیا. ہاں، قتل کس نے کیا ہے؟ علی کے ساتھیوں نے کیا ہے. انہوں نے وہ اصل بات اس وقت بتا دی. قتل کیا کہ پھر کیا ہوا؟ جاؤ گئی اس کو لے آئے، دو بندے سر چوک کے لے آئے. اب دیکھیے گا یہاں پہ آگے ایک اور ایسی اس نے بلنڈر مارا ہے نا، بہت برا پھنسے گا یہ. اب دیکھیے گا، سر کاٹ کے نا حضرت معاویہ کے پاس لے آئے. مزے کی بات ہے، مولا علی کے صاحب تھے. مولوی صاحب عقل ہے یا نہیں وہ تو نہیں ہے، مناظرے میں پتہ چل گیا تھا تمہیں. سیدھی بات، سیدھے ترجموں میں خیانت کرنا تو تم نے وہاں پہ بھی کی تھی اور تمہاری وہاں پہ بھی پھینٹی پڑی تھی تمہیں، اور ایک پورے 2 گھنٹے کے مناظرے میں ایک حدیث تم سے بیان نہیں ہو پائی تھی. تو مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ جاؤ بہی کیا تعویل کر رہے ہیں. وہ اس روایت کی، مسند احمد والی روایت کی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 2 بندے آ گئے کس کے بعد؟ معاویہ کے پاس. او بھائی مولا علی کے اصحاب تھے اگر وہ، جنہیں آپ کہتے ہو مالک اشتر نقی وغیرہ تھے، تو وہ معاویہ کے پاس کیا کرنے آئے؟ پھر معاویہ کے پاس کیا کرنے آئے بھائی؟ یہ یعنی عقل ہے بندے کے اندر، تھوڑی سی بھی عقل ہو تو بات سمجھ جاتا ہے. سنیں آگے. حتی الکو بین رمائنا، حتی کہ اس کو ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا. ماریا آپ تو سوٹ ادھر نو دیتا تاکہ محسوس ہوئے کہ آسی ہی قتل کیتا ہے. خود قتل کیا ہے، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، قتل کر کے کسی دوسری جگہ پر پھینک دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس نے قتل کیا. اب سوال یہ جو ہے کہ اس کا مطلب حضرت علی بھی باغی ہو گئے. انہوں نے حضرت علی کا بھی نام لیا نا. حضرت علی پر یہ سوال پیدا ہو گیا نہیں تھے. حضرت علی کے گروہ میں 2 گروہ شامل تھے، ایک سچے مسلمان اور دوسرے منافق اشتر نقی علیہ لعنہ. تو قتل کس نے کیا تھا؟ اشتر نقی علیہ لعنہ کے گروہ. ابو الغادی علیہ لعنہ نے کیا. سر ابھی میں دکھاتا ہوں نا آپ کے محدثین. اب بھائی دیکھیں، جس نے قتل کیا وہ علیہ لعنہ ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہیں علیہ لعنہ، تو میں دکھاتا ہوں آپ کو علیہ لعنہ کون ہے. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر باطل جو تعویلیں کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اس موضوع کو آج ہم ایسا وائنڈ اپ کریں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی یہ علیہ لعنہ کون تھے. پہلے تو میں آپ کو ان کے محدثین کی زبانی علیہ لعنہ دکھا دیتا ہوں نا، پھر انشاءاللہ روایات، اس روایت کی طرف بھی آتے ہیں. پہلے یہ ملاحظہ فرمائیں. الکنا والاسماء، مسلم بن حجاج نشاپوری. کون؟ ابو الغادیہ. ابو الغادیہ کیا تھا؟ قاتل عمار لاہ صحبہ، صحابی حضرت عمار کا قاتل علیہ لعنہ. آگے بڑھیں سر. یہ میں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. ابن عبد البر کیا کہتے ہیں؟ ابو الغادیہ جوہنی وکان محبن فی عثمان، عثمان سے بڑی محبت کرتا تھا. وہو قاتل عمار بن یاسر علیہ لعنہ. ابو الغادیہ علیہ لعنہ جو حضرت عمار بن یاسر کا قاتل
رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی کا قاتل، تاریخ اسلام، ٹھیک ہے، عہد معاویہ بن ابی سفیان، شمس الدین ذہبی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں دار قطنی، امام دار قطنی آپ کے، ابو الغادیہ جوہنی وقال دار قطنی وغیرہ وہو قاتل عمار بن یاسر یوم صفین۔ اب بولیں محدثین یہ لکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد دیگر کتابیں دیں گے، صفت الصفوہ ابن جوزی کی کیا کہتے ہیں؟ قال اہل السیر، اہل سیر و تاریخ کیا کہتے ہیں کہ قتل عمار بصفین قتلہ ابو الغادیہ، کہ ابو الغادیہ نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ اس کے بعد المختلف والمختلف کس کی ہے جی؟ جناب دار قطنی کی، ابو الغادیہ لہو صحبہ قاتل عمار ابن یاسر۔ اچھا، ابن حجر اسقلانی الاصابہ فی تمیز الصحابہ کیا کہتے ہیں؟ ابن معین سے ابو الغادیہ جوہنی قاتل عمار، ابو الغادیہ جوہنی کیا؟ قاتل عمار لہو صحبہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ سارے آپ کے محدثین، یہ تو میں فقط نمونے کے طور پہ 5 ساتھ لے کر آیا ہوں، تو یہ آپ کے چوٹی کے محدثین نے کہا کہ بھائی قاتل کون تھا؟ ابو الغادیہ، ابو الغادیہ جس کی صحابی تھا اور اس پہ لعن بھی موجود ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اس روایت کی طرف کہ جس روایت میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ تحریف کی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو انہوں نے تحریف کی اس حوالے سے معاویہ کی تحریف ہے۔ میں آپ کو اس روایت کو دکھاتا ہوں، اور عمار کو کس نے؟ امام علی نے قتل کیا، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ درمیان میں وقفہ کاٹ دینا، یہ ملاحظہ فرمائیں جناب۔ مسند الامام احمد بن حنبل، اس میں ہم جاتے ہیں تو وہی روایت جو بیان کر رہا تھا کہ عمرو بن حزم آیا عمرو عاص کے پاس کہ ماں شانوں کا کیا ہو گیا، تو کہا کہ جناب میں نے رسول سے سنا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس نے کہا کہ تو اپنے پیشاب میں غلطاں ہو، او نحنو قتلنا، کیا ہم نے اس کو قتل کیا؟ انما قتلوا علی و صحابہ، ان کے علی اور اس کے صاحب نے قتل کیا ہے، جو القوا بین رماحنا او قال بین سیوفنا، جو اس نے ہمارے تلواروں کے درمیان اس کو لے کر آ گیا، اسناد اس سے۔ اب یہاں پر کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اپنی معاویہ کہہ دیتا تمہیں جو عربی آتی ہے، جو تمہیں تعویل آتی ہے، وہ یہ تو تعویل اتنی اچھی تھی تو معاویہ کر دیتا کہ اصل میں مارا ان کے لوگوں نے اور لے کر آ گئے، مرے ہوئے کو ہمارے آگے ڈال دیا۔ ایسے تو الفاظ ہی نہیں ہیں، الفاظ ہی نہیں ہے روایت میں، یعنی اس قدر تحریف کہ بھائی مارا ان لوگوں نے، مار کے ان کی تلواروں کے آگے پھینک دیا۔ وہ کہتے ہیں 2 لوگ لے کر آئے تھے، اس روایت کی طرف اشارہ کرے، وہ میں دکھاتا ہوں۔ یہ مسند احمد بن حنبل، دوبارہ اسنادہ صحیح، سند اس کی صحیح ہے، 3 مقامات پہ یہ آیا۔ مسند ابی یعلا موصلی، یہاں پہ بھی یہ روایت نقل ہوئی اور کہا اسنادہ صحیح، اس لیے اس کی سند میں مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر ایک اور مقام پہ اسنادہ جید۔ اچھا، اس کے بعد تاریخ اسلام ذہبی کی، یہاں پر بھی اسنادہ صحیح۔ اس کے بعد سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی، یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں؟ موسد رسالہ کتاب جزء الاول، یہاں پہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور یہاں پہ نیچے کیا کہتے ہیں؟ خود کون ملاحظہ فرمائے اس کے؟ شعیب برنوس صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یہ اس نے کہا نا وَهَذِهِ مُغَالِطًا مِنْ معاویہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شعیب برنوس صاحب، یہ معاویہ کا مغالطہ، اللہ اس کو بخشے، اور اس کے اوپر امیر المؤمنین نے رد کیا۔ وہ کہا کہ بس محمد نے حضرت حمزہ کو قتل کیا کیونکہ وہ اس کو لے کر آئے تھے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا إِذًا قَتَلَ حَمْزَةَ حِينَ أَخْرَجَهُ۔ اچھا، ابن دیہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے جواب دیا نا، یہ اصلاً کوئی جواب بنتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی دلیل نہیں بنتی جو اس نے اعتراض اٹھایا، یہ اعتراض اصلاً اس کے گلے پڑنے والی بات ہے۔ آگے دیکھیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی، یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں؟ خود ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ اسی روایت کو نقل کہتے ہیں وَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي سَلَكَهُ مُعَاوِيَةُ بَعِيدٌ، وہ تعویل بہت بعید ہے جس کو جو معاویہ نے کی ہے، معاویہ والی تعویل بعید ہے۔ ابن کثیر دمشقی، آگے صفحہ نشون بھی دیتے، ابن کثیر دمشقی کیا بیان کر رہا ہے؟ هذا التعویل الذی سلکہ معاویہ بعید، یہ تعویل نہیں بنتی تھی۔ محدثین تمہارے سلف اتحاف الخیار اس میں جا کے دیکھیں تو یہاں پر یہی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ پھر کتاب التذکرہ یہ جناب قرطبی کی، یہاں پر کیا نقل کرتے ہیں؟ قرطبی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ معاویہ لم یقدر معاویہ لا انکارہ لثبوت عندہ، کیونکہ ثابت ہو چکا تھا کہ بھائی رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے اور عمار کو ہمارے گروہ نے قتل کیا ہے، تو کالا اس نے کہا انما قتلوا من اخرجہ، اس کو قتل کس نے کیا؟ کہ وہ جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اگر حدیث میں کوئی شک ہوتا تو وہ معاویہ اس کا انکار کر دیتا ہے، لیکن معاویہ نے انکار نہیں کیا۔ وقد اجاب علی عن قول معاویہ، اور جواب دیا مولا علی نے معاویہ کے قول کا، تو پس رسول حمزہ کے قاتل ہیں کیونکہ وہ اس کو لے کر آئے تھے۔ اچھا، آگے کیا جی؟ وہ قول نقل کیا؟ شذرات الذہب، کس نے، کون ہے جی؟ یہ محمد بن عبد الوہاب پہ ڈال رہا تھا، اب اس کے بیٹے کے اوپر ڈال رہا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کے ابن حماد حنبلی دمشقی کیا نقل کرتے ہیں؟ ابن حماد حنبلی دمشقی نقل کرتے ہیں کہ جب یہ معاویہ کو پہنچا تو معاویہ نے کیا کہا
جب یہ بات معاویہ تک پہنچی کہتے ہیں کوئی حوالہ نہیں دیا اہل سیر، آج کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ معاویہ تک جب یہ بات پہنچی تو معاویہ نے کہا کہ تو علی اس کو لے کر آئے، تو پس علی نے اس کو قتل کیا، تو امام علی نے جواب دیا۔ اچھا فیض القدیر یہاں پر بھی اسی قرطبی صاحب نے اب یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرطبی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہے، سب سے صحیح ترین حدیث ہے، اور جب معاویہ اس کا انکار نہ کر سکا، وہ قرطبی صاحب کی میں کتاب سے یہی عبارت دکھا چکا۔ پھر ان کے شیخ الاسلام منہاج السنہ یہاں پر یہ بغیر نام کے لے کر آتا ہے، کیا کہتا ہے ابن تیمیہ، ملاحظہ کریں، وَكَذَلِكَ مَنْ تَعَوَّلَ قَاتِلُ بِأَنَّهُمْ طَائِفَةٌ الَّتِي قَاتَلَ مَعَهَا۔ اچھا فَتَعْوِيلُهُ ظَاهِرُ الْفَسَاد، وہ کہتے ہیں یہ جو تعویل کی گئی ہے نا، کہ جو تعویل کرنے والوں نے یہ معاویہ والی تعویل کی ہے، اب نام نہیں لے رہا معاویہ کا، کہ یہ ظاہراً پتہ چلتا ہے یہ فاسد تعویل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا لازمہ بنتا ہے وہی چیز جو امام علی علیہ السلام نے بیان کی، لازمہ کیا بنتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ قد قتلوا کل من قتل معهم فی الغزوہ کا حمزہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو قتل ہوئے ان کے ساتھ غزوہ میں، تو رسول اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، قد قتلوا کل من قتل معهم فی الغزوہ، جو بھی اصحاب رسول کے ساتھ قتل ہوئے ان کو قتل کرنے والے ہی رسول اللہ اور ان کے اصحاب تھے، چونکہ وہ ان کو لے کر آئے تھے، جیسے حضرت حمزہ وغیرہ۔ اب یہ تعویل بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے فاسد تعویل ہے، اس کو رد نہیں کر رہا کہ بھائی یہ کوئی سند نہیں ہے۔ الصواعق المرسلہ کس کی، ابن قیم الجوزی کی، کہتے ہیں نعم التعویل الباطل، تعویل اہل شام، جو اہل شام نے تعویل کی تھی یہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو قول ہے حضرت عمار کے بارے میں رسول اللہ کا، تقتلک الفیۃ الباغیہ نحن لم نقتلہ، کہ ہم نے اس کو قتل نہیں کیا، انما قتلہ من جاء بہ حتی اوقعہ بین رماحنا، وہ جس نے اس کو ہمارے نیزوں کے آگے ڈال دیا، کیا کہتے ہیں فہذا هو التعویل الباطل المخالف لحقیقت اللفظ وظاہری، یہ جو تعویل ہے یہ باطل تعویل ہے، ٹھیک ہے۔ فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله، کہ جس نے اس کو مباشرتاً قتل کیا وہ اس کے قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے اپنے علماء نے معاویہ کے اس جو باطل تعویل تھی اس کو رد کیا ہے۔ تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک نقطہ میں صرف بیان کرتا ہوں کہ جو اس نے مسند والی روایت یہ اکثر پڑھتے ہیں نا، مسند احمد کی 2 افراد والی یہ روایت ہے، میں اس کا صرف ہلکا سا جواب دیتا ہوں، یہ ملاحظہ کریں مسند احمد بن حنبل کہ اب 2 بندے لے کر آئے، ایک تو میں دکھا چکا ہوں کہ ابو الغادیہ جو ہے وہ خود اعتراف کرتا ہے صحیح سند روایت میں کہ ہم نے قتل کیا، وہ کہتے ہیں یا مسند احمد کی روایت سند صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی روایت کیا ہے کہ اذا جاء رجلان یختصمان فی راس عمار، حضرت عمار کا سر لے کے 2 بندے آتے ہیں اور ان میں سے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے لیے اس کو بڑا فخر محسوس کر رہا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا تقتلوا الفیۃ الباغیہ، تو آگے پوری روایت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہاں پہ مشخص نہیں ہے وہ 2 بندے کون تھے، یہ تو بات گڑبڑ ہو گئی، بھائی مشخص ہے، یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم قال مؤلف الکتاب، کیا کہتے ہیں کہ قاتل ابو الغادیہ مزنی، ابو الغادیہ جوہنی اور مزنی دونوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا تھا، اپنے نیزے سے مارا۔ اب کیا ہوا، ایک بندے نے وہاں پہ پہنچا، اس نے اس کا سر اٹھا لیا، ابو الغادیہ اور دونوں جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ کہتے ہیں میں نے مارا، دوسرا کہتے ہیں میں نے مارا ہے، قتل حضرت عمار کو ابو الغادیہ جوہنی علیہ اللعن والعذاب نے کیا تھا۔ طبقات الکبریٰ میں بھی بالکل یہی عبارت ہے، تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ وہ جو 2 بندے آئے میں تھے ان میں سے ایک ابو غادیہ تھا، تو لہٰذا وہ مجہول نہیں ہے، وہ معلوم ہے، مبہم نہیں ہے، معلوم ہے کہ وہ بندہ ابو الغادیہ تھا، اور ابو الغادیہ کے بارے میں تمہارے محدثین نے اس کا اعتراف کیا، یعنی البانی نے پورا اس کا اعتراف کیا ہے، اور جتنے بھی ان کے محدثین نے سب نے اعتراف کیا ہے، تو لہٰذا تم جیسے تھوڑے بہت ناسبیوں کے کہنے سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے، معاویہ بچنے والا نہیں ہے، معاویہ امام اہل النار ہے، جہنم کی طرف بلانے والا معاویہ اور اس کا گروہ تھا، یہ رسول اللہ کی حدیث سے مسلم ہو چکا، ثابت ہو چکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔